الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ اسلام کے اندر کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جس کے مرتکب کے اوپر سزا ہے، یعنی حد ہے۔ حد اسلام نے اس گناہ کے کرنے والے کے اوپر حد نافذ کیا ہے کہ اگر کوئی اس گناہ کو کر لیتا ہے تو شرعی عدالت میں اگر وہ گناہ اگر پہنچ جائے یا اس شخص کے اوپر حجت قائم ہو جائے تو اسلامی شریعت کے حساب سے اس کے اوپر حد لاگو ہے۔ حد کیا ہے؟ یعنی کسی جرم کی جو سزا اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی ہے، یہ حد ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت کچھ کو حرام کیا ہے۔ اگر کوئی اس حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کام کو کر لیتا ہے، تو اس حرام کے کرنے والے کو قتل کے ذریعے یا چاہے مار کر کے اس گناہ سے روکنا مطلوب ہوتا ہے تاکہ اس گناہ کو کوئی دوسرا آدمی نہ کرے۔ اور اس کے اندر بہت ساری مصلحت ہے یا حکمتیں ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جیسے زنا ہے، زنا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر حد لاگو کیا ہے، حد جاری کیا ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زانی اگر اقرار کر لے اپنے گناہ کا، وہ خود معترف ہو جائے کہ میں نے زنا کیا ہے، یا مان لے کہ کوئی گواہی لے آئے یا اس کے اوپر گواہ آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا ہے؟ حد ہے۔ یہ حد ہے، یعنی گناہ کی جو سزا ہے نا، چاہے قتل ہو یا چاہے مار کے ذریعے ہو، یہ جو سزا دی جاتی ہے اس لیے تاکہ گناہ سے روکا جائے، دوسرے لوگ معاشرے کے اندر وہ جرم نہ کرے، یا معاشرے کو پاک و صاف رکھا جائے۔ یا تو مان لیں معاشرے کے اندر پاکی اور صفائی مطلوب ہے، اسی طرح سے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ اس کے اوپر حد جاری ہوتا ہے جہاں دین کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، اسی طرح سے مال کی حفاظت ہو یا جان کی حفاظت ہو، یہ مطلوب ہے۔ جیسا کہ مان لیں شراب ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے تو شرابی کے اوپر حد ہے۔ کیوں؟ شراب پینے سے دین بھی خراب ہوتا ہے، عقل بھی خراب ہوتی ہے، جسم بھی برباد ہوتا ہے اور مال بھی ضائع ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کے کرنے والے کے اوپر حد ہے، جیسا کہ مان لیں زنا ہے، زنا کرنے والے کے اوپر حد ہے، یا مان لیں چوری ہے تو چوری کرنے والے کے اوپر حد ہے۔ اسی طرح سے مان لیں کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کی بھی سزا ہے اسلام کے اندر، حد ہے۔ یا مان لیں کہ کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، اس کے اوپر بھی حد ہے، اسلام کے اندر یہ حد ہے۔ یا چوری کرتا ہے تو چور کی سزا ہے، سب کے لیے حد ہے، مقرر ہے۔ تو حد جو مقرر ہے، تو یہ جو حد ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور حد کے اندر کوئی آدمی تبدیلی اور تغیر نہیں کر سکتا ہے۔ شرعی عدالت میں اگر بات آ جائے تب یہاں جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ حد کا قائم کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ ہر آدمی کہے کہ میں حد قائم کر دوں گا، اور کوئی آدمی اگر اس طرح سے کرتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ اختیار ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جو شرعی حدود ہے، گناہ کرنے والے کے اوپر اگر کوئی حد قائم کرتا ہے، ہر آدمی کہے کہ میں حد قائم کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، کوئی زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو کہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، ہے نا، یا مان لے کوئی چوری کرتا ہے تو کہے کہ ہم اس کا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، تو ہر آدمی کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو حد جاری کرے گا، یہ حد جو قائم کرے گا، کون کرے گا؟ حاکم کرے گا، یا حاکم کے حکم سے ہوگا، یا سلطان کی اجازت سے ہوگا، یا سلطان ہو، بادشاہ ہو، یا امام ہو مان لیں، یا اس کے قائم مقام، یعنی امام کے قائم مقام دوسرے ہو، کوئی نائب ہو، وہی آرڈر کریں گے اور اس کے حساب سے حکم کو نافذ کیا جائے گا یا حد کو جاری کیا جائے گا۔ ویسے اگر ہر آدمی کو اگر آپ اختیار دے دیتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلے گی، اس سے اور مار کاٹ شروع ہوگا۔ مان لیں آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے جاننے والے نے کسی نے جرم کیا، اب اس کی سزا مان لیں اسلامی حساب سے قتل ہے، تو آپ قتل کر دیا تو آپ اس کے خلاف آ جائیں گے، آپ عدالت میں جائیں گے،
تو شرعی عدالت کی حساب سے اس کے اوپر حد کو جاری کیا جائے گا، اور یہ کام سلطان کا کام ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ مان لے کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے بلا وجہ، اسلام کے اندر ہے نا کہ 3 کام ہیں جس کی وجہ سے وہ قتل کیا جائے گا۔ ایک تو ہے کہ بغیر کسی وجہ کی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، تو اور اسلام کے اندر مان لے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جان لینا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یہ کبائر میں سے یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے کہ بلا وجہ کسی کی جان لے لے کوئی، تو یہ قتل کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اب دیکھیں جو آدمی اس طرح سے قتل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ تو قتل اگر کوئی کر دیتا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے، قتل ہے، قصاصاً وہ قتل کیا جائے گا، اللہ ہے کہ مقتول کے جو وارثین ہیں وہ معاف کر دے یا دیت لے لے تو الگ بات ہے، ورنہ اسلام میں کیا ہے، قتل ہے، قتل کی سزا کیا ہے، قتل ہے، وہ قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مان لے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ قتل کرنا کہ اس نے قتل کر دیا ہم جا کر کے قتل کر دیتے ہیں، تو یہاں مسئلہ بگڑ جائے گا، ہر آدمی یہ اختیار نہیں لے سکتا، اس لیے حاکم کے ذریعے سے۔ اور یہ سب کچھ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی پایا گیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد قائم کیا ہے، ایسے نہیں کہ صحابہ خود سے اپنی مرضی سے حد قائم کر دیتے تھے، ہاں جو خلیفہ ہوتے، جو خلیفۃ المسلمین ہوتے، ان کے تھرو کام ہوتا، ان کے آرڈر سے، ان کے حکم سے ہوتا۔ لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر کرتے اور حکم دیتے کہ جا کر کے قتل کرو، تب وہ قتل کیے جاتے یا ان کو قتل ہوتا اگر وہ قصاصاً قتل کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام میں 3 کام ایسے کہ جہاں جان لینے کی بات کہی گئی ہے، ایک تو قتل کر دیتا ہے تو قتل کی سزا کیا ہے، قتل ہے، اس کا بدلہ یہی ہے، اور دوسرے کہ اگر شادی شدہ زانی ہے تو رجم کیا جائے گا، مارا جائے گا، اور اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہے، جو اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کی سزا کیا ہے، قتل ہے، اس کو بتلایا جائے گا، 3 دن تک مہلت دی جائے گی، اگر واپس آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو الگ بات ہے، نہیں تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے، قتل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں کہ جہاں جان لینے کی بات کہی گئی ہے۔ تو اگر مان لے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں جیسا کہ امام قرطبی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ حاکم کا کام ہے، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قتل کرے گا، اس کے حکم سے قتل ہوگا، وہ ہر آدمی پرسنلی جا کر کے اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے کیا ہے کہ معاشرہ سدھرے گا نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا اور معاشرہ خراب ہوگا۔ اب زنا کا معاملہ لے لے، کچھ کام ہے جیسا کہ زنا ہے تو زنا میں کیا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا، حد کیا ہے، اس کے اوپر رجم ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو حد کے بارے میں خطاب تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ہے، وَسَارِقُ وَسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور یا چورنی، جو مرد چوری کرتا ہے یا کوئی مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اب جیسے زنا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، یعنی مومنوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے وہاں، اس کو جو سزا ملے تو اب 100 کوڑے مارنے کی جو بات آئی ہے وہاں، تو کہا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے وہاں۔ خطاب مسلمانوں سے ہے، لیکن ہر ایک کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ پاور اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے سامنے کوئی معاملہ آئے تو وہ اس کو جا کر کے قتل کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حاکم کی اجازت سے ہوگا، حاکم آرڈر دے، جہاں مان لے کہ یہ اسلامی شریعت ہے تو حاکم وہاں حکم کو نافذ کرے گا، اس کے آرڈر سے کام ہوگا، سلطان ہے یا جو امیر ہے جو اس کے حساب سے ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک آئے نا مائز اسلمی، جنہوں نے زنا کیا تھا، زنا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ افسوس ہے تم پر، جا کر کے توبہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، یعنی چوتھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز سے پاک کرو، تو اس نے کہا میں نے زنا کر لیا ہے۔ کہا تم مجنون نہیں نا،
کیوں ہر آدمی کا کام نہیں ہے نافذ کرنا؟ اب دیکھیے اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ معاملہ کی تحقیق کر سکے، کیونکہ اس کے اندر اجتہاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر دلائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر قوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حاکم ہے، حاکم قتل کرواتا، کوئی جا کے اسے لڑے گا؟ نہیں۔ اس لیے یہاں بہت کچھ مطلوب ہوتا ہے۔ ہم عام آدمی ہے، اس کو اسلام کے مسائل معلوم نہیں ہیں، کسی بنیاد پر قتل کریں گے نہیں کریں گے، صرف سن لیے ہے تو کیا سننے سے ہی ہو جائے گا؟ مان لے کہ اسلام کے اندر قذف کی سزا کیا ہے؟ کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، کیا 80 کوڑے ہے نا؟ کب ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی مرد کو دیکھتا ہے یا کسی عورت کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ولیشہد کیا ہے قرآن میں؟ 4 گواہ ہے وہ، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ 4 گواہ وہاں مطلوب ہے، 4 گواہ حاضر کرے گا وہ۔ اگر 4 گواہ نہیں لاتا ہے نا، جائے کہ اس نے دیکھا ہے لیکن وہاں 4 گواہ مطلوب ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو 80 کوڑے مارنے کو آیا وہاں۔ تو یہاں معاملہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں اجتہاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہاں دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس کے اندر یہ ہے، یہ کچھ ہے، وہ جا کر کے نافذ کرے گا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو پاگل ہے کیا، مجنون ہے؟ کہا کہ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، بالکل ہوش و حواس میں ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے زنا ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے رجم کرو اس کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کیے نا، یا بعض روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیے، ادھر پھیر لیے۔ اب اسی میں ہے کہ غامدیہ عورت جب آئی تھی، جو زنا سے حاملہ تھی، وہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افسوس ہے، جا کر کے توبہ کر لو، تم توبہ کر لو۔ تو اس نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عورت نے، کہ کیا مجھے ویسے آپ لوٹانا چاہتے جس طرح کی مائز کو لوٹائے تھے، مائز اسلمی کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس چیز سے پاک کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں زنا سے حمل سے ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زنا کا بچہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، یعنی ایک انصاری اس کی ذمہ داری لیے اور کہا کہ جاؤ، بچہ جب جن دینا تب آنا۔ اب ایک آدمی ہمارے جانتا ہی نہیں، زنا سے حمل سے ہو گئی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی زنا کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے؟ رجم ہے، جا کر کے مار دے، بچہ کو بھی مار دے، تو اسلام نے یہ کہا زنا سے جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دو؟ کہا اسلام نے نہیں کہا۔ بچہ کو جنے گی وہاں، وہ بچہ کا کیا جرم ہے؟ اب اس کے پیٹ میں بچہ ہو گیا ہے تو اس بچہ کو مارا نہیں جائے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ، جب بچہ جن دینا تب لے کر کے آنا۔ جب وہ بچہ جنی تو وہ آدمی آ کر کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے بچہ کو جن دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچہ اس نے جن دیا ہے تو اب بچہ کو دودھ پلانے دو، کیونکہ ابھی بچہ کو کون دودھ پلائے گا؟ بچہ کیسے زندہ رہ پائے گا بغیر دودھ کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ دودھ پلانے کا معاملہ میرے ذمہ ہے۔ یا دوسری روایت کے اندر آپ دیکھیں گے، دوسرے واقعہ ہے کہ اس کے بچہ کے ہاتھ میں روٹی وہ لے کر کے آئے اور کہے کہ بچہ اب کھا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی رجم کرنے کو کہا کہ اس کو رجم کیا جائے۔ اب چور کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا، شرائط کیا ہے، شرائط کب اس کے اوپر لاگو ہوتی، تو یہ سب ساری چیزیں دیکھنی پڑتی، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ جو کام ہے ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ شرعی جو حدود ہے نا، اس حد کا قائم کرنا، یہ اصل میں سلطان یا حاکم یا جو اس کے قائم مقام ہے ان کا کام ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت کچھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر آدمی اگر اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لے یا اپنے کنٹرول میں لے لے تو پھر معاشرہ سدھرنے کے بجائے بگاڑ کی طرف جائے گا، معاشرہ سدھرے گا نہیں۔ اس لیے ہمیں کہیں بھی کوئی بھی چیز ملے تو ہم سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اس کے پروف اور ثبوت کو لائیں۔ جب تک پروف اور ثبوت نہیں ہے تب تک بات نہیں مانی جائے گی۔ یا تو پروف ثبوت کے لیے کہ صاحب معاملہ خود اعتراف کر لے، خود اقرار کر لے کہ میں نے ایسا کیا ہے، یا مان لے اس کے اوپر دلائل آ جائے، دلائل مل جائے یا ثبوت آ جائے تو پھر اس کے اوپر شرعی عدالت میں جب بات آ جائے گی تو وہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے چوری کر لیا تو اسامہ بن زید گئے تھے نا سفارش کرنے کے لیے، جب چھوڑ دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی
وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ اب ہاتھ کاٹنے کی حد ہے نا، کتنی چوری کرے گی تب، یا کوئی آدمی کتنا چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے گا؟ ہاتھ کاٹے گا تو کون ہاتھ کاٹے گا؟ اب ہاتھ کے بجائے کوئی گردن کاٹ سکتا ہے، کوئی پیر کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا ہے، نہیں کاٹ سکتا۔ جہاں جو حد ہے وہی کاٹے گا آدمی۔ اب جہاں مان لے کہ رجم کی بات آتی ہے تو وہاں کوئی آدمی کہے کہ چلو ہم کوڑے مار دیتے ہیں یا دورے لگا دیتے تو کافی ہے؟ نہیں، جس گناہ میں جو سزا ہے، جو حد ہے، وہی دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی کام ہر آدمی کا نہیں ہے، اس کا نافذ کرنے والا سلطان ہے، حاکم ہے، یا اس کے جو قائم مقام ہے وہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔